آج ہم بات کرنے والے ہیں قرآن کی ایک ایسی آیت پر کہ جو اگر سمجھ لی جائے تو انسان کی زندگی، اس کے سوچنے کا انداز اور اس کا فیوچر بدل سکتا ہے۔ اور یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا سوچے کہ قرآن یہاں پر قوم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اسے انسان کا نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت بس ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری سوسائٹیز کے لیے، پوری کی پوری نیشنز کے لیے ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی سوچ، اپنا راستہ، اپنا عمل نہیں بدل دیتا، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا وہ پوری کی پوری نیشن ہو۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے جو ہر دور، ہر سوسائٹی اور ہر انسان کے لیے سچ ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس لیے زندگی میں کچھ اچیو نہ کر پائے کیونکہ ہماری قسمت ہی خراب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ اچیو کرنے کے لیے اس لیول کی محنت ہی نہیں کی کہ جس لیول کی محنت چاہیے تھی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ بندے خود محنت نہیں کرتے، خود وہ اس چیز کے بارے میں پوری ریسرچ نہیں کرتے، اور بعد میں جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی خراب تھی۔ اور یہی حال ہماری قوم کا بھی ہے۔ آپ خود ہی مجھے بتائیں اس وقت دنیا پر برتری کس قوم کی ہے؟ کون سی قوم غالب ہے؟ ظاہر ہے کافروں کی قوم، امریکہ، یورپ یا پھر چائنا، ہر چیز میں وہی اوپر ہے۔ سائنس میں دیکھ رہے ہیں وہ سب سے اوپر ہے، ٹیکنالوجی میں وہ سب سے اوپر ہے، معیشت میں وہ سب سے اوپر ہے، اور ہر قسم کے جدید ہتھیار بھی ان کے پاس ہے۔ فوج بھی ان کی سب سے اچھی ہے، اور وہ غزہ میں مسلمان پر جتنی مرضی بمباری کر لیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز میں تقریباً وہی اوپر ہے اور مسلمان نیچے ہیں ان سے۔ اور مسلمان پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یورپ اور امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، لیکن انہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ انہیں کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ خود ہی اپنی حالت نہ بدل دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امریکہ کی قوم خود ہی تباہی کے راستے پر نہ چلے تب تک اللہ بھی انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیں کہ قومیں تباہ کیسے ہوتی ہیں؟ قومیں اس وقت تباہی کے راستے پر چڑھتی ہیں جب ان میں نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ان میں جہالت، کرپشن، دو نمبریاں، امانت میں خیانت، جھوٹ، منافقت، یہ سارا کچھ ان میں پھیل جاتا ہے تب وہ تباہی کے راستے پر چڑھ پاتی ہیں۔ جب تک یورپ اور امریکہ میں یہ ساری چیزیں نہ آ جائیں تب تک وہ تباہی کے راستے پر نہیں جائیں گی۔ آپ مجھے خود ہی بتائیں کیا یورپ اور امریکہ میں کوئی بندہ 2 نمبر دودھ بیچ سکتا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی فارمیسی 2 نمبر دوائیاں بیچ سکتی ہیں؟ کیا وہاں پر لوگ یتیموں کی زمینوں پر ان کے مال پر قبضہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا وہاں پر بے انصافی اور کرپشن پھیل چکی ہے؟ اور کیا وہاں پر نااہل لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا گیا ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی تو پھر سمجھنے کہ وہ اتنی جلدی تباہ نہیں ہونے والی۔ اور بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کیوں نہیں کرتے، ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے، کافر اتنی زیادہ ترقی کرے جا رہے ہیں اور مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی جب تک مسلمان خود ہی یہ نہیں چاہتے کہ انہیں عروج حاصل ہو تب تک اللہ مسلمانوں کو کیسے عروج دے؟ جب تک یہاں پر اہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر نہیں آتے اور کرپشن ختم نہیں ہوتی اور انصاف نہیں آتا، علم کی اہمیت نہیں آتی اور 2 نمبریاں ختم نہیں ہوتی، تب تک آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ترقی ہوگی؟ کیونکہ قرآن نے تو ہمیں واضح کر کے بتا دی ہے کہ جب تک آپ خود ہی اپنی حالت نہیں بدلیں گے تب تک اللہ بھی آپ کی حالت نہیں بدلے گا۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔